बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। आपकी खिदमत में जो नावल लेकर आए हैं वो है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। वो म्यूज़िकल नाइट भी शायद किसी टैलेंट हिंट स्कीम के तहत मुनक्किद की गई थी। एक से एक ऐसा ग्रुप स्टेज पर वारिद हो रहा था जिसका पहले कभी किसी ने नाम सुना था न गाना सुना था। इन प्रोग्रेस के साथ मुख्तलिफ सूबों के रवायती लिबासों में मलबूस इनके साथ ही अजीब व गरीब रक़्स भी कर रहे थे। डांस कम ये एक्सरसाइज ज़्यादा है। एक ग्रुप की परफॉर्मेंस देखते हुए शाहबानों ने महानूर के कान में सरगोशी की। सबसे डब्बा आइटम है ये इस मेले का, महानूर ने कहा। बहुत फजूल और बकवास पर ज़ाया कर रहे हैं हम लोग। बस अब क्या करें, फंस गए हैं, शाहबानों ने बेबसी से कहा। महानूर ने शाहबानों की तरफ देखकर एक लंबा सांस लिया और फिर स्टेज की तरफ मुतवज्जा हुई जिसके चारों कोनों से रोशनियां उठ रही थी। एक नया ग्रुप सिंध का कोई इलाकाई गीत सुना रहा था और ऐसा लग रहा था ये गीत अंग्रेज़ी लहजे में गाकर इसकी सख्त तौहीन की जा रही हो। मगर तमाशाइयों में मौजूद नौजवान लड़के और लड़कियां बाजू उठा उठा कर मौसीकी की ताल पर रक़्स कर रहे थे। हमारा इखलाकी कल्चर तबाह होकर रह गया है। महानूर को खदीजा आंटी की बात याद आ गई और खदीजा की याद के साथ ही इसे फातिमा और फिज़ा ज़हूर भी याद आ गई। कल इस मेले से फारिग होकर शाहबानों से कहूँगी कि फिज़ा ज़हूर का पता लगाते हैं, इसने दिल में सोचा और कोयले के टुकड़े से 4 कोल तक का सफ़र करने वाली फिज़ा ज़हूर के बारे में सोचने लगी। वह इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब इसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे इर्द गिर्द शोर और कुछ देर पहले मचा हुआ हुल्लड़ थम सा गया हो। इसने चौंक कर अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों की तरफ देखा। इनके मुतजस्सिस नज़रें सामने स्टेज पर जमी हुई थी। इन्हीं नज़रों का ताक़ुब करते हुए इसकी नज़रें भी स्टेज पर जा रुकीं। स्टेज पर अपने अपने साज सजाए वो लड़के खड़े थे और इनसे आगे माइक के साथ जो लड़का खड़ा था इसने सियाह शलवार कमीज़ पहन रखी थी। इसके गले में तह की हुई सफ़ेद चादर लटक रही थी और सर पर किसी सूबे की इलाकाई टोपी थी जिसका अंदाज़ा महानूर को नहीं हो सका। इस लड़के के चेहरे पर सियाह छोटी छोटी दाढ़ी भी सजी थी। मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमारी परफॉर्मेंस के दौरान खामोश रहने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। नो शोर, नो तालियां एंड नो विसल्स। मंजूर है। माइक वाला लड़का हजूम से अपनी दरख्वास्त करने के बाद सवाल कर रहा था। मजमे में मौजूद अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां बस यस यस और उछल उछल की रजामंदी जाहिर कर रहे थे। सो प्लीज़ कीप साइलेंट नाउ। इन लोगों से मंजूरी लेने के बाद वही लड़का बोला। मजमे पर वक्ती तौर पर खामोशी छा गई। कुछ देर में इन गुलकारों के आलात मौसीकी बजने शुरू हुए। ये किसी इलाकाई गीत की धुन थी और कानों को मानूस भी लग रही थी। इश्क ते आतिश दोनों बराबर, अधे इश्क दा दुखेरा आतिश। गाने वाला एक जज्ब के आलम में गा रहा था और मजमे पर सुकूत तारी था। महानूर के अबरू इस आवाज़ की कशिश से ऊपर चढ़े या किसी और बात से, मगर वो आंखें सुकेड़े गौर से इस गुलकार का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। उसने तान उठाई और मजमा जैसे होश में आ गया। तालियां, सीटियां और वाह वाह की आवाज़ हर तरफ गूंजने लगी। साइलेंस प्लीज़। स्टेज से गायकी रोक कर दरख्वास्त की गई। आवाज़ें मध्यम पड़ने लगीं। स्टेज से फिर आवाज़ उभरी। गाने वाला एक जज्ब के आलम में गा रहा था, शोर मचाता, सीटियां बजाता, तालियां पीटता। मजमा सुकूत के आलम में था। अल्फाज दोहराए जा रहे थे और महानूर के कान साए साए कर रहे थे। इसने अपनी सीट की पुष्ट छोड़ी और सीट के किनारे पर आगे होकर बैठ गई। इसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ रही थी। इसके आगे एक बार फिर पहचानने की मशक में मुब्तला हो गई थी। इसके कान मानूस आवाज़ का ताक़ुब कर रहे थे। सुन 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 का महानूर के कान बजने लगे और इसके समातों में आवाज़ें गड़बड़ होने लगीं। बाबे मंगू के मेले में एक तारा बजाता साईं, सैयदपुर कल्चर फेस्टिवल में बेहतरीन साउंड सिस्टम
اور جدید ترین آلات موسیقی کے ساتھ مائک پر گاتا یہ نوجوان، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے زور سے سر کو جھٹکا اور گڑبڑ ہوتی آوازوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ اف، اس کی آواز سنی ہے؟ شاہ بانو نے سحر زدہ انداز میں نور کا شانہ دبایا۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ اسٹوڈیو کے اگلے سیزن میں نظر آنے والا ہے، شاہ بانو اس کے سنسناتے کان میں کہہ رہی تھی۔ ماہنور کو لگا جیسے وہ ذہنی طور پر معاف ہو رہی تھی۔ وہ سحر زدہ انداز میں اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی اگلی نشستوں کی طرف چل دی۔ ماہنور کہاں جا رہی ہو؟ شاہ بانو اس کے پیچھے لپکی۔ یہ شخص ماہنور نے شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ شاہ بانو کو ایسا لگا جیسے اس کے سامنے ماہنور نہیں کوئی زومبی کھڑی ہو۔ کون شخص؟ شاہ بانو نے پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا جہاں ماہنور دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیٹھ جائیں، مجمع میں سے کسی نے ان دونوں سے درخواست کی تھی۔ اچھا ادھر آؤ۔ شاہ بانو نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کے اسے نشستوں کے ساتھ خالی جگہ کی طرف لے جانا چاہا، مگر ماہنور ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے اسٹیج کے بیچ میں کھڑے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ اوفو، شاہ بانو جھنجھلائی اور ماہنور کا بازو پکڑ کے اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی خالی جگہ کی طرف لے گئی۔ کیا ہو گیا ہے ماہنور؟ شاہ بانو نے ماہنور کو زور سے جھنجھوڑا۔ ماہنور کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ الفاظ اس کی سماعتوں پر باز گشت کی طرح بکھر رہے تھے۔ ماہنور، ماہنور! پھر اسے شاہ بانو کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاہ بانو، یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ۔ وہ بڑبڑائی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ شاہ بانو نے گھبرا کر کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اس نے پلٹ کر مجمع میں بیٹھے عبید کو تلاش کرنا چاہا۔ عبید اسے نظر نہیں آیا۔ شاہ بانو نے اپنا فون نکال کر عبید کا نمبر ملایا۔ وہ بے چینی سے فون اٹینڈ کیے جانے کی منتظر تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شاہ بانو کی گرفت ماہنور کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی اور وہ ہاتھ چھڑا کر کسی سمت لپکی۔ شاہ بانو فون بند کر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ اسٹیج پر کچھ لمحے پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا شخص اپنے ساتھیوں سمیت نیچے آ کر تماشائیوں میں شامل ہو رہا تھا۔ تماشائی اس کی آواز پر سحر زدہ تھے اور اس کے خاموش ہونے پر جیسے طلسم ٹوٹنے کے بعد ہوش میں آئے تھے۔ ونس مور، ونس مور! تماشائی اس سے مطالبہ کر رہے تھے اور ماہنور نے تماشائیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تم چھلاوے ہو، ساحر ہو یا تم بہروپیے ہو؟ ماہنور نے اس لڑکے کا بازو پکڑ لیا جس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض اور پگڑی پہن رکھی تھی۔ لڑکے نے ٹھٹک کر شور مچاتے حاضرین کے درمیان اس لڑکی کو دیکھا جس کی گرفت میں اس کا بازو یوں جکڑا تھا جیسے کسی طور نہیں چھوڑے گی۔ اسٹاپ ماہنور، کیا بے وقوفی ہے! شاہ بانو نے بھی کسی نہ کسی طرح لوگوں کے درمیان راستہ بنا لیا تھا اور ماہنور تک جا پہنچی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ شخص ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تم نہیں جانتی؟ شاہ بانو نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ شور مچانے لگی۔ شاہ بانو نے خجل ہو کر دلچسپی سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ کیمروں کی فلیشیں جگہ جگہ جل بجھ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، شاہ بانو نے اس لڑکے سے کہا۔ اس کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ اٹس اوکے، لڑکے نے نرمی سے ماہنور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا بازو چھڑایا۔ کاہے کو جذباتی ہو رہی ہو مس؟ مجمع میں کسی نے جملہ کسا۔ شاہ بانو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نو ہوٹنگ پلیز! وہ لڑکا اس طرف کو رخ کر کے بولا جہاں سے جملہ آیا تھا اور ان لڑکیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا ہاتھ ہلانے لگا جو اپنے ہاتھ بازوؤں، مفلروں اور دوپٹوں پر سے اس کے آٹوگراف مانگ رہی تھی۔ جسٹ ویٹ فار مائی نیکسٹ سانگ میرے وہ ہاتھ ہلاتا ہوا حاضرین کے درمیان پھر رہا تھا۔ میں رائی ہانا کا گانا گانے والا ہوں۔ وہ بلند آواز میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے مخاطب ہوتا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ فوک کلچر شو میں رائی ہانا کس کس نے سننا ہے گانا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاہ بانو نے ماہنور کی طرف دیکھا تو اب قدرے ہوش میں نظر آ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، شاہ بانو نے ڈپٹ کر کہا۔ ماہنور بغیر بحث کیے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتی۔ پاکستان کے ثقافتی شو میں بدیسی گانا کون سننا چاہتا ہے؟ وہی لڑکا اسٹیج کے بیچ میں کھڑا مجمع سے پوچھ رہا تھا۔ حاضرین ہاتھ اٹھا اٹھا کر
ووٹ دے رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آرگنائزر برا نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ اب اسٹیج سے میوزک شروع ہوا، روشنی میں چمکتے زرد ہیرے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہارا سایہ میرے سائے کے پاس سے گزرتا ہے۔ کیا ہو جو یہ جاندار ہو جاتے ہیں؟ میں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، اور میں اپنے محسوسات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اسے جانے دینا ہے۔ ہمیں محبت ایک ایسی جگہ ملی جہاں پر ملنے کی امید نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے سرائیکی لہجے میں کافی سنانے والا نوجوان انگریزی کا ایک مشہور گانا گا رہا تھا، اور حاضرین پر دیوانوں کی سی کیفیت طاری تھی۔ یہ تو ورسٹائل ہے، شاہ بانو نے سوچا۔ یہ وہی ہے۔ مہانور گاڑی میں بیٹھ کر بڑبڑائی۔ جگہ جگہ نصب اسپیکرز پر آواز ابھر رہی تھی، لیکن بابے منگو کے میلے کا سائیں راہی گانا ہانا کا کیسے گا سکتا ہے؟ بندر کا تماشا دکھانے والی سید پور کچا فیسٹیول میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ منطق اور بصارت کی کشمکش بری طرح شروع ہو چکی تھی۔ مہانور اپنے ذہن اور اپنے دل میں یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ نہ منطق بصارت کو شکست دے پا رہی تھی، نہ بصارت منطق کو۔ گھر پہنچنے تک ان دونوں کی کشمکش میں مہانور تھک چکی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا ہوا تھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر وہ خود سے مخاطب ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہ بانو نے بے یقین نظروں سے مہانور کی یہ ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ ایک سائیں رائحانہ کو کیسے گا سکتا ہے؟ مہانور نے شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ ہے نا، یہ جو سنگر تھا، عبید بھائی، یہ وہی لڑکا تھا نا جو چارکول اسکیچ خریدنے کی بات کر رہا تھا؟ مہانور سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے عبید سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عبید نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اوہ خدایا، آپ لوگ کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ وہی تھا، بالکل وہی۔ وہ زور دے کر بولی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے مہانور، یہ وہ لڑکا نہیں تھا۔ عبید بھائی نرمی سے بولے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ بانو۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں شاہ بانو سے مخاطب ہوئی۔ اور وہ جو پہلے اس نے سنایا تھا وہ سائیں جیسا تھا، وہ سائیں بھی یہی تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اچھا چلو گھر چل کر پہلے آرام کرو، پھر بات کریں گے، شاید تم تھک گئی ہو۔ شاہ بانو نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ گاڑی سید پور سے باہر نکل آئی تھی۔ سید پور کے در و دیوار سے گانے والوں کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ مہانور کے ماموں کے گھر گاڑی رکنے پر شاہ بانو نے مہانور کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی سیاہ زدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ مہانور کے ساتھ گھر کے اندر گئی اور اسے کمرے تک لے گئی۔ مہانور تم چینج کر لو، شاہ بانو نے اس کا بیگ ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ وہ بغیر کسی بحث کے واش روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل نظر آ رہی تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ چلو اب تم لیٹ جاؤ، شاہ بانو نے کہا، اور اس کے لیٹ جانے کے بعد وہ کچھ دیر اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر سہلاتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مہانور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے وہ کل دیر تک سوئے، اس نے لاؤنج میں بیٹھی مہانور کی مومانی سے کہا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ شاہ بانو مہانور کی طرف سے خاصی پریشان تھی۔ اس نے راستہ بھر عبید سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے اچھی خاصی سمجھدار دوست کو شاید کوئی جن چمٹ گیا تھا۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال سر اٹھا رہا تھا۔ لاری ایک جھٹکے کے ساتھ کسی جگہ رکی تھی۔ لاری کا کنڈکٹر اس جگہ کا نام لے رہا تھا۔ مسلسل کھڑکی سے باہر گزرتے منظروں پر نظر جمائے سعدیہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اماں نے اسے چونکا دیا۔ چلو اٹھو، ہماری منزل آ گئی، اماں نے نیچی آواز میں کہا۔ اتنی جلدی سفر ختم ہو گیا؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جلدی ہے، اماں نے اسے گھورا۔ 2.5 گھنٹے ہو گئے بس میں بیٹھے بیٹھے۔ سارا سفر نہر کے ساتھ ساتھ ہی گزرا تھا۔ راستے میں کچھ دیر کے لیے نہر غائب ہوئی، لیکن ایک جگہ موڑ کاٹ کر جب گاڑی سڑک پر چڑھی تو نہر دوبارہ نظر آنے لگی۔ نہر میں پانی سے بہت زیادہ نہیں تھا، اور یہاں اس میں تربوز کی جگہ بھینسیں نہا رہی تھیں۔ ہائے، ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ سعدیہ کو بھینسوں پر رشک آیا۔ خود اس کے اپنے کپڑے پسینے کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپک رہے تھے، اور پیاس کے مارے برا حال تھا۔ یہ سولنگ اندر کو جاتی ہے، گاؤں کی طرف، اس نے سنا۔ ایک شخص ابا جی کو بتا رہا تھا۔ ابا جی ایک طرف کھڑے چند مریل گھوڑوں والے ٹانگوں کے سوئے ہوئے کوچوانوں میں سے ایک سے محو گفتگو تھے۔
अब अब्बा जी एक मरील घोड़े वाले टांगे पर सवार सामान रखवा रहे थे। इस जगह वो लोग खड़े थे। इससे चंद गज के फासले पर नहर के किनारे एक हैंडपंप लगा था। सादिया ने बगैर कुछ बोले अम्मा से हाथ छुड़ाया और हैंडपंप की तरफ लपकी। पानी ठंडा और मीठा था। सादिया ने नलका छोड़कर पंप से पानी के आगे हाथों की ओक बनाई। थोड़ा पानी इसकी प्यास बुझाने के लिए ना काफ़ी था। इसने एक बार फिर नलका जोर शोर से चलाया और फिर उगलते पानी के आगे हाथ मान लिए। इसके कपड़े भी इस कोशिश में भीग रहे थे और इसे ये गीले होते कपड़े अच्छे लग रहे थे। सादिया अम्मा की टपकती आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। अम्मा इसके सर पर खड़ी थी। बड़ा ठंडा पानी है अम्मा, आप भी पी लो, मुंह धो लो। सादिया ने मुंह पर कुछ देर पहले मारे पानी के छपाके आंखों पर रह जाने वाले कतरों के पीछे से अम्मा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं। अम्मा के सख्त लहजे ने इसे डराया। चलो, अब्बा जी नाराज़ हो रहे हैं। अम्मा ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा और दोबारा इसी जगह ले आई जहाँ वो पहले खड़ी थी। लो पानी पीने पर भी डांट। सादिया ने सोचा। रास्ता भर लारी में ठंडे शरबत और ठंडे पानी वाले चढ़कर बेचने आते रहे। किसी ने गिलास नहीं लेकर दिया। अब ये तो मुफ्त का पानी था। इस पर भी नाराज़ी। इसके दिल की ये खौफ की और भी बढ़ गई जब अम्मा ने इसे अंदर जाते एक रास्ते की तरफ धकेला। सामान वाला टांगा आगे चल रहा था और अब्बा जी इसके पीछे पैदल चल रहे थे। अम्मा इसका बाजू पकड़े अब्बा जी के पीछे चलने लगी। गोया इनका अगला रास्ता पैदल चलकर तय करना था। हम टांगे पर क्यों नहीं बैठे? इसने मुंह उठाकर अम्मा से सवाल किया। देखती नहीं कैसा मरियल टांगा है, सामान ही लेकर जाए तो बड़ी बात है। अम्मा ने नकाब के पीछे से जवाब दिया। वो खफकी से बोली। दूसरे टांगे का किराया बचाया होगा अब्बा जी ने, इसने सोचा और अपना गुस्सा निकालने के लिए रास्ते में आए एक पत्थर को जूते की नोक से ठोकर मारी। पत्थर उड़कर जरा आगे जाकर गिरा। पत्थर के करीब पहुंचकर सादिया ने इसको दूसरी ठोकर मारी। पत्थर कुछ और आगे जा गिरा। अब वो इस नए मशगले में मशगूल हो गई। वो पत्थर सादिया की ठोकर से उड़ता इसके साथ इस जगह तक पहुंच गया जो सादिया और इसके घराने का नया ठिकाना था। एक बात गौर से सुन लो और गिरह से बांध लो। ऐसी कोई तस्वीर प्रिंट मीडिया में नहीं जाएगी और ऐसा कोई शॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? राइट। आई होप कि मुझे ये बात दोबारा करने की तुम्हें कॉल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सर, वो जो लोगों की पर्सनल वीडियोस हैं, वो जो सोशल वेबसाइट्स और यूट्यूब वगैरह, साकिब, ये जो तुम मिन मिन कर रहे हो, इसका हाल तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि इसका क्या करना है? यस सर। तो फिर पहली बात ही आखिरी बात भी है, मैं कहीं भी इसके बारे में कुछ देखना या सुनना नहीं चाहता। जी सर। ओके। वो कितने घंटे सोई थी इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। जब इसकी आँख खुली इसके कमरे की खिड़कियों पर दबीज पर्दे होने की वजह से कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ के खदो खाल मध्यम से नज़र आ रहे थे। इसने एक बार आंखें खोल कर इधर उधर देखा और फिर इसे लगा इसका सर भारी हो रहा है। इसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। जहन शायद सोचने और महसूस करने का बोझ नहीं उठा पा रहा था। इसने आंखें बंद करके सोचा, वो यूं यूं लेटी हुई है। कुछ समझने में न आने पर इसने सोचने की मशक्क़त छोड़ी और पहलू बदल कर बेड साइड टेबल पर रखा। अपना मोबाइल फ़ोन उठाने के लिए हाथ मारा। मोबाइल फ़ोन वहाँ मौजूद नहीं था। वो चौंक कर उठी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि सेल फोन इसके साथ कहीं रखा ना हो। वो उठकर बैठ गई। इसे सामने मेज़ पर रखा अपना शोल्डर बैग नज़र आया। इसने तेज़ी से उठाकर अपना बैग उठाया और वापस बेड पर बैठकर इसमें अपना फ़ोन तलाश करने लगी। फ़ोन निकाल कर इसने इसकी स्क्रीन रोशन की। तारीख और वक्त दोनों ने इसको हैरान कर दिया। मिस्ड कॉल्स की लंबी फहरिस्त थी। इसमें एक नामालूम नंबर भी था। बाबा, मम्मी, सलमान और शाहबानों के मैसेजेस के अलावा नो में डायल गैलरी मैसेज था जिसमें गैलरी इंतज़ामिया से बेहतरीन ताउन पर इसका शुक्रिया अदा किया गया था। इसके स्केचेस की तारीफ़ के अलावा ये भी कहा गया था कि वो अपने फ़रोख्तशुदा स्केच की कीमत तय करने के लिए गैलरी के इस्लामाबाद ऑफिस में तशरीफ़ लाए। इसने सर झटका और मम्मी को कॉल की। वह हस्बे तवक्का परेशान थी, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजने पर नहीं चाहती थी। वो कह रही थी अपने घर के अलावा तुम्हें कहीं रहने की आदत जो नहीं है। ऐसी बात नहीं है मम्मी, सरदार चाचा के पास भी तो रही थी। इसने कहा, मैं शायद कल ज़्यादा थक गई थी
اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ نسرین یا فرقان نے کل سے تمہاری خبر نہیں لی، دیکھا بھی نہیں کہ تم آخر جاگ کیوں نہیں رہی؟ ممی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ممی، وہ دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ گھر میں آئے چند دن کے مہمان کی خبر بھی نہ لی جائے؟ ممی کو غصہ آ گیا۔ تم صبح ہی سامان اٹھاؤ اور شاہبانوں کے پاس چلی جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز آئی۔ ارے واہ، مانو ایک دم خوش ہو گئی۔ واقعی ممی؟ ہاں واقعی، وہ نرمی سے بولی۔ اور اگر شاہبانو ابھی کچھ دن اور رکنے کا کہے تو؟ وہ منمنائی۔ تو تم بھی رک جانا، وہ فراغ دلی سے بولی۔ اب گھر سے نکل ہی گئی ہو تو ذرا گھوم پھر لو۔ ماہنور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اور فقان اور نسرین سے تو مجھے سخت شکوہ ہو گیا ہے، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ دل میں شکوہ ہو تو پھر اس شخص سے دور رہنا چاہیے، ورنہ گناہگاری ہو جاتی ہے۔ ماہنور ماں کی یہ بات سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ بظاہر اتنے سخت مزاج خاتون کے اندر اللہ سے ہی ہر دم ڈرنے والا دل موجود تھا۔ ماہنور کو تو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ ممی آئی لو یو، ماہنور نے بے ساختہ کہا۔ چلو اب تم اٹھو، خود ہی کچن میں جا کر کچھ کھا لو۔ مجھے یقین ہے نسرین کا فریج کھانے کی اشیاء سے بھرا ہوگا، چاہے انہیں کھانے والا کوئی نہ ہو۔ وہ ہنس کر بولی۔ ممی یہ بھی غیبت ہوتی ہے، ماہنور نے یہ یاد دلایا۔ اوہ ہاں، آئی ایم سوری، انہوں نے کہا۔ چلو پھر اٹھ کر کچھ کھا پی لو، صبح مامی کو بتا دینا کہ تم نے فریج سے کیا کیا لیا تھا۔ وہ ہنسی۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ ممی سے بات کر کے اس کا ذہن بہت ہلکا ہو گیا تھا، اور یہ سالڈ اسکیچ۔ پھر اس نے دوبارہ آرٹ گیلری سے آیا پیغام پڑھا۔ اچھا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور اٹھ کر واش روم کی طرف چل دی۔ شاہبانو اس کا فون سن کر خوش بھی تھی اور تھوڑا پریشان بھی۔ ماہنور کو جس کیفیت میں 2 دن پہلے وہ اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس کے لیے وہ کیفیت پریشان کن تھی۔ اب ماہنور اسے خبر دے رہی تھی کہ اس کی ممی چاہ رہی تھی کہ وہ شاہبانو کے ساتھ رہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاہبانو نے ماہنور سے بار بار پوچھا تھا۔ ہاں ایک دم ٹھیک، وہ بشاش لہجے میں ہنس رہی تھی۔ ماہنور کو تو شاید جناتی دورے پڑنے لگے ہیں۔ ماہنور کو اس کے ماموں کے ہاں سے لینے کے لیے آتے ہوئے شاہبانو مسلسل یہی سن رہی تھی، لیکن یہ جن سے چمٹا کہاں اور کیوں؟ پھر اس نے سوچا جن ہی تو ہے، وہ پاگلوں کی طرح فوک میوزک کے ریکارڈز جمع کروا رہا تھا اس سے۔ شاہبانو کو اپنی اس سوچ پر بے اختیار ہنسی آ گئی اور اس لڑکے کو محترمہ سائیں سمجھ رہی تھی جو رائے خانہ کا نمبر گا رہا تھا، اور کیا خوب گا رہا تھا۔ کاش اس روز مانو یوں ریئیکٹ نہ کرتی تو اس لڑکے کے گائے ہوئے گانے تو سننے کو مل جاتے۔ اللہ جانے اور کتنی دیر اسٹیج پر رہا ہوگا وہ تو بھائی منٹوں میں کراؤڈ کے لیے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ نام پتہ نہیں کیا تھا۔ ماہنور کے ماموں کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے شاہبانو نے سوچا چلو سید پور فیسٹیول کی ویڈیوز اپلوڈ ہو ہی جائیں گی، سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ماہنور کے ماموں کے گھر میں داخل ہو گئی۔